أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتکم امۃ واحدۃ، مخاطب ہیں ساری دنیا کے لوگ، یہ جو تم سب لوگ ایک ہی امت ہو، یعنی ابتدا میں سارے لوگ ایک ہی امت تھے اور ان سب کا عقیدہ اور ایمان ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، کہ میں تمہارا رب ہوں اور میری ہی بندگی کرو۔ بعض مفسرین نے یہاں پہ امت کا معنی دین بھی لیا ہے کہ تم سب کا دین جو ہے وہ ایک ہی دین ہے، اور وہ دین یہ ہے کہ انا ربکم فاعبدون، کہ میں تمہارا رب ہوں اور میری بندگی کرو۔ عقیدہ توحید مراد ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، عبادت اسی کے لائق ہے، اور اولاد دینے والا، رزق دینے والا، صحت دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں اس میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لوگوں نے بعد میں، پہلے ابتدا میں سارے لوگ اسی عقیدے پہ تھے اور ان کا ایک ہی ایمان تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ کیا ہوا، انہوں نے اپنے دینی معاملات جو تھے ان میں اختلاف پیدا کر لیے اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کسی نے دیوی دیوتے بنا لیے اور ان سے مرادیں مانگنی شروع کر دیں، ان کو مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا۔ کسی نے سورج اور چاند کو اپنا معبود بنا لیا اور ان سے اپنی مصیبتیں اور مشکلات اور حاجتیں پوری مانگنی شروع کر دیں، اور کسی نے فرشتوں کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے انبیاء اور اولیاء کو اپنا معبود بنا لیا، انبیاء کو بیٹا اللہ کا بنا لیا، اور اولیاء کے جو قبریں تھیں یا ان کے جو مزارات تھے یا جو ان کی خانقاہیں تھیں ان پہ جا کے سجدے کرنے شروع کر دیے، ان کے نام کی نیازیں دینی شروع کر دیں، ان کے بارے میں وہ عقیدے بنا لیے جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے، لیکن لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کے علاوہ اولیاء بھی غیب جانتے ہیں، اولیاء بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں، اولیاء بھی مشکل کشا ہوتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو فرقہ کر دیا۔ کل الینا راجعون، ان سب لوگوں نے، ساری مخلوق نے ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ سچا دین کس کا تھا، جھوٹا دین کس کا تھا، کس نے حق ادا کیا اللہ کے رسول کی فرما برداری کا، اور کس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بڑی اہم اشیاء فرمائی ہے اور اس کو میں زیادہ اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی آدمی نیک عمل کرے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ ہو وہ ایمان والا،
فلا کفران لسعیہ، تو اس کی جو جد و جہد ہے، اس کے اعمال ہیں، ان کی قدر کی جائے گی، نہ شکر نہیں کی جائے گی، اس کا اجر و ثواب اس کو دیا جائے گا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم جو کچھ بھی ہر آدمی کر رہا ہے، خواہ عمل ہے اس کا یا قول ہے، ہم اس کو لکھتے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجر و ثواب کے لیے، قیامت کے دن اجر و ثواب دینے کے لیے دو باتوں کو لازم قرار دیا ہے، ایک تو ہے ایمان اور دوسری ہے اعمال صالح۔ ایمان کے ساتھ جس کے اعمال صالح ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی کمائی ضائع نہیں کریں گے، اس کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، اس کے اعمال کا ہم اس کو پورا اجر و ثواب دیں گے۔ بے شمار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر پہلے کیا ہے اور اعمال صالح کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے نعمتوں بھری جنت ہے۔ تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 90% یا 95% جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر پہلے کیا ہے اور اعمال صالح کا ذکر بعد میں کیا ہے، لیکن 3-4 آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالح کا ذکر پہلے کیا ہے، لیکن اس کے بعد ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نیک عمل تو ٹھیک ہے وہ کرے، لیکن اگر وہ ایمان والا ہوا تو پھر اس کو اجر و ثواب دیں گے، اگر ایمان نہ ہوا تو اجر و ثواب نہیں ملے۔ یہ جو ہے نا معاملہ یہ بڑا اہم ہے، اور آج کل بڑے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ نیک کام جو ہیں وہ تو بڑے کافر بھی کرتے ہیں، تو کیا ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے؟ کیا ان کو اللہ جنت میں نہیں بھیجے گا؟ اور ہم لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ہمارے اندر یہ خرابیاں ہیں، ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں، ہمارے اندر یہ چوری ہے، ڈاکے ہیں، کرپشن ہے، مار دھاڑ ہے، لوٹ مار ہے، اچھا یہ جنت میں جائیں گے۔ یہ بڑا تمسخر کے طور پہ اور طنز کے طور پہ اکثر یہ پہلے تو کافر کرتے تھے نا یہ باتیں مسلمانوں کو، آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے جو جاہل قسم کے مسلمان ہیں وہ خود ہی اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں، خود اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، خود اپنی جو ہے مذمت کر رہے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں تو ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ اور وہ کافر تو بڑے اچھے ہیں، ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اپنی قوم کی خدمت کرتے ہیں، اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں، بڑے ایماندار ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت اور جہنم جو ہے یہ اللہ نے بنائی ہے، ہم نے نہیں بنائی، اور جس نے جنت اور جہنم بنائی ہے نا اس میں داخل ہونے کی شرط بھی رکھی ہے، اس کا قانون بنایا ہے کہ کس کو میں جنت میں بھیجوں گا، کس کو میں جہنم میں بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی سیدھی سی ہے، یہ کوئی ایسی بڑی پیچیدہ بات نہیں ہے۔ آپ کو ایک کمپنی بناتے ہیں اور اس کمپنی میں آپ کوئی ملازم رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کمپنی کے کچھ شرائط بنا دیتے ہیں کہ اچھا بھائی ہماری کمپنی جوائن کرنے کے لیے یہ شرائط ہیں، جس آدمی کو یہ شرائط منظور ہیں وہ آئے ہماری کمپنی میں، جس کو شرائط منظور نہیں ہے وہ ہماری کمپنی میں نہ آئے۔ یعنی ایک آدمی جو ہے وہ ایک چھوٹی سی کمپنی بنا کے شرائط رکھتا ہے کہ میں ہماری شرائط پوری کرو تو آؤ گے، نہیں پوری کرو گے تو آنے نہیں دیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت بنا کے تو کوئی اس کے لیے شرط نہیں رکھی؟ وہ شرط ہمیں خواہ کتنی معمولی لگتی ہو، وہ شرط ہمارے نزدیک خواہ کتنی چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو چھوٹا کہا ہے، لیکن وہ شرط پوری کرنی لازم ہے۔ جو وہ شرط پوری نہیں کرے گا، اللہ نے فرما دیا کہ حرمہ اللہ الجنہ، میں نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، بس ایک چھوٹی سی شرط اللہ نے رکھی ہے کہ جو لوگ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے گا بس اس کو میں جنت میں بھیجوں گا۔
اور جو انکار کرے گا اس کو جہنم میں بھیجوں گا۔ اب آگے معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اقرار کرتا ہے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا، اس کے ساتھ وہ بہت سے گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، لوگوں کے حق اسے مار لیے ہیں، لوٹ مار کی ہے، کرپشن کی ہے، ملک کی خزانہ لوٹ لیا ہے، یہ سارے گناہ ہیں، اس کے لیے بھی اللہ نے قانون بنایا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بنایا ہے کہ جو گناہ تم نے کیے ہیں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد، اس کی سزا تمہیں جہنم میں بھگتنی پڑے گی، اس کے لیے تم جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن اپنی سزا پوری کرنے کے بعد میں وہ اپنی جو بات ہے وہ پوری کروں گا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، سزا پوری کرنے کے بعد میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قانون بتا دیا کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے اور اس کے علاوہ تمہارا اخلاق بڑا اچھا ہے، تمہاری بول چال بڑی اچھی ہے، تم نے اپنی قوم کی بڑی خدمت کی ہے، تم نے اپنے ملک کی بڑی خدمت کی ہے، تم نے کوئی لوٹ مار نہیں کی، تم نے دیانتداری سے سارے کام کیے، تم نے امانت داری سے کام کیے، تم نے ہمیشہ سچ بولا، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرنے والے کی یہ جو ساری نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کا بدلہ تمہیں دنیا میں دے دوں گا، اچھا بدلہ دوں گا، بھرپور بدلہ دوں گا، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا، مال دولت دے دوں گا، شہرت اور مشہوری دے دوں گا، امارت اور عہدہ اور منصب، حکومت، یہ چیزیں میں تمہیں دے دوں گا۔ دنیا تمہاری تعریفیں کرے گی کہ فلاں بڑا اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کی بول چال بڑی اچھی ہے، وہ بڑا دیانتدار ہے، اس نے اپنے ملک کی 15 سال 20 سال 25 سال خدمت کی ہے، اس نے قوم کی خدمت کی ہے۔ یہ ساری تعریفیں اور سارا مال دولت اور ساری خوشحالی اور عیش و عشرت جو دنیا میں حاصل ہوئی، کافر کو لا الہ الا اللہ کا انکار نہ کرنے والے کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی نیکیوں کا صلہ ہے جو دنیا میں نے اس کو دے دیا۔ آخرت میں میرا قانون اس پہ لاگو ہو کے رہے گا کہ حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جنت اس پہ حرام ہے۔ دنیا میں نے اس کو بے شمار نعمتیں دے دی، بڑی خوشحالی دے دی، بڑی صحت دے دی، بڑا مال دولت دے دیا، اونچے سے اونچا منصب اپنے ملک میں دے دیا، اس کو صدر بنا دیا، اس کو وزیر اعظم بنا دیا، اس کو گورنر بنا دیا، اس کو اونچا عہدہ دے دیا۔ یہ ساری جو نعمتیں ہیں، یہ سارے جو دنیا کی خوشحالی ہے، یہ ساری اس کا بدلہ ہے، اس کے نیک اعمال، کافر کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمائی ہے، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ارشاد فرمائی ہے، تاکہ کسی آدمی کو یہ دھوکہ اور فریب نہ رہے کہ یہ کیا بے انصافی ہے۔ اللہ نے یہ کیسا قانون بنا دیا کہ جو لوگ ایماندار ہیں، سچے ہیں اور اپنے ملک کی بڑی خدمت کرتے ہیں، ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ان کو تو جہنم میں ڈالے گا، اور جو کرپشن کرنے والے، ڈاکے ڈالنے والے، جھوٹ بولنے والے، فریب دینے والے، ان کو اللہ جنت میں بھیجے گا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو آج کل بہت عام ہے لوگوں میں، یہ دھوکہ دور کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے نا، ان کو سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کیا قانون بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس بات کا پابند کیا ہے ہمیں۔ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کافر جو ہیں، جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے نیک کام کیے، اسپتال بنا دیے اور یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے بڑے بڑے ہاؤس بنا دیے اور پھر تعلیمی ادارے بنا دیے، یہ واقعی بڑی نیکی کی باتیں ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ان کا، یہ بڑے اچھے کام ہیں، یہ عوامی خدمت کے اور فلاحی کام ہیں اور نیک کام ہیں، ان سے انکار نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد یہ نیک کام جو ہیں، دنیا میں تو اللہ نے فرما دیا کہ دنیا میں ہم ان کو بدلہ دیں گے، ان کی خوشحالی، اچھا کھانا پینا، اچھی صحت ان کی اور اچھے ملک ان کے، اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ ساری، یہ دراصل بدلہ ہے ان کی نیکیوں کا جو اللہ نے دنیا میں ان کو دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کافر لوگ جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے، اس وقت ہم ان کو یہ جتلا دیں گے، انہیں بتلا دیں گے،
اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں تمہیں جو خوشحالی حاصل تھی، جو نعمتیں حاصل تھیں، وہ ہم نے تمہاری نیکیوں کے بدلے میں دے دی تمہیں، لیکن تم نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، لہٰذا آخرت میں تمہارے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ اور یہی بات ہے جو اللہ نے فرمائی یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بعد میں مومن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے نا، اس میں بڑی مصلحت ہے، اس میں ایک طرح سے بڑی سخت تنبیہ ہے، اور بڑی ایک طرح سے اللہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلے اعمال صالح کا ذکر کر کے بعد میں مومن کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس میں ایک طرح سے بڑی تنبیہ ہے، اور اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، بہت نمایاں کیا گیا ہے کہ اعمال صالح کے ساتھ جب تک ایمان نہیں ہوگا، جب تک تمہارے اعمال کسی کام نہیں آئیں گے۔ تمہارے اعمال صالح ہوں گے اور ساتھ ایمان ہوگا تو پھر تمہارے اعمال ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ فلا کفران لسعیہ، پھر اس کے اعمال جو ہے ان کی ناشکری نہیں کی جائے گی، ان کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر تمہارے صالح اعمال کے ساتھ ایمان نہ ہوا، یہ ہے جو بات واضح کی گئی ہے اس آیت میں، کہ اگر اعمال صالح کے ساتھ ایمان نہ ہوا، کلمہ نہ ہوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ ہوا، تو پھر تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ بات۔ اور پھر ایمان کے بارے میں تھوڑی سی اور بھی وضاحت میں کرنا چاہوں گا کہ ایمان جو ہے وہ کس قدر اہمیت ہے اس کی۔ اللہ کے ہاں اجر و ثواب جو ہے وہ بھی نیک اعمال کا ایمان کے ساتھ ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی، اور اس بارے میں بعض احادیث بھی ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پوچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ابن جدعان جو تھا وہ بڑا صلہ رحمی کرنے والا تھا، بہت میزبان تھا، مہمان نواز تھا، لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتا تھا، لوگوں کے بڑے کام آتا تھا، تو کیا قیامت کے دن اس کو اجر و ثواب ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس نے کبھی یہ بات اپنی زبان سے نہیں نکالی، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ یا اللہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دینا۔ مطلب یہ اس کا نہ تو رب پہ ایمان تھا، نہ ہی آخرت پہ ایمان تھا، ایمان نہیں تھا، لہٰذا اس کے نیک اعمال کا اس کو بدلہ کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ بات ہے کہ حضرت حشام اور حضرت عمر یہ دونوں بیٹے تھے آس بن وائل کے، وہ کافر تھا، اس نے منت مانی 100 اونٹ ذبح کرنے کی، اب وہ خود تو مر گیا، اس کے بعد دونوں بیٹے مسلمان تھے، ان میں سے ایک جو بیٹا تھا اس نے 50 اونٹ اپنے حصے کے قربان کر دیے، دوسرے بیٹے نے کہا کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا کہ یا رسول اللہ میں یہ قربان کروں یا نہ کروں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ تمہارے باپ نے توحید کا اقرار نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، لہٰذا اس کو تم 50 اونٹ ذبح کرو، 100 اونٹ ذبح کرو، 500 ذبح کرو، اس کے کسی کام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اس نے توحید کا اقرار نہیں کیا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کو بات بڑی واضح ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عدی بن حاتم وہ تو لے آئے تھے ایمان، اور باپ جو تھا وہ کافر تھا، تو حضرت عدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ میرا باپ بڑا صحیح تھا، لوگوں کے بڑے کام آتا تھا، لوگوں سے صلہ رحمی کرتا تھا اور میزبانی کرتا تھا ان کی، اس کو کچھ ملے گا قیامت کے دن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے وہ یہ سخاوت کرتا تھا بس وہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اور وہ بعد میں وضاحت ہر راویوں کی کہ اس کا مقصد تھا کہ میری شہرت ہو جائے، میرا چرچا ہو جائے، لوگ میری تعریف کریں، تو فرمایا کہ جو کچھ اس نے چاہا تھا وہ اس کو مل گیا، لوگوں نے تعریف کی اس کی بڑی شہرت ہو گئی، بڑی اس کی مشہوری ہو گئی کہ حاتم طائی جو ہے وہ بڑا سخی ہے، بہت سخاوت کرنے والا ہے، بڑا لوگوں کے کام آتا ہے،
بس یہ مطلوب تھا اس کو، یہ اس کو مل جائے گا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اثر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو ہے قرآن مجید نے بھی واضح کر دی ہے، اس سے ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایمان کو اتنی معمولی بات نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے مسلمانوں میں کمزوریاں ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مسلمانوں میں کچھ کمزوریاں ہیں تو کافر جو ہے وہ ان سے اچھے ہو گئے، یہ اس کا مطلب بالکل نہیں ہے۔ کافر جو ہے انہوں نے کلمے کا اقرار نہیں کیا، خواہ وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ کر لیں، ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، لیکن دنیا میں دیا جائے گا، آخرت میں نہیں دیا جائے گا۔ ان کے اعمال اللہ ضائع تو نہیں کریں گے نیکیوں والے، ان کے خیری کام جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیں گے، اجر دیں گے ان کو، لیکن دنیا میں دیں گے، آخرت میں نہیں دیں گے۔ آخرت میں اجر و ثواب کی شرط یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو گے تو جنت میں داخل ہوگے، نہیں کرو گے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوگا تب بھی نہیں جانے دوں گا، اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہوگا تب بھی نہیں جانے دوں گا، اور اگر لوط علیہ السلام کی بیوی ہوگی تو تب بھی نہیں جانے دوں گا۔ وہ میرا قانون جو ہے وہ لاگو ہو کے رہے گا، خواہ کوئی پیغمبر کا باپ ہو یا پیغمبر کا بیٹا ہو یا پیغمبر کی بیوی۔ اس کے علاوہ بھی یہ بات ہمیں فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ایمان جو ہے اجر و ثواب اسی کے ساتھ ہی ملے گا قیامت کے دن۔ اور اس کی اہمیت کے طور پہ میں یہ بھی آپ کا اس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب انسان مرتا ہے، بڑی دفعہ ہم یہ باتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور خطبے وغیرہ ہوتے ہیں، تقریریں وغیرہ ہوتی ہیں۔ مرنے کے بعد جیسے ہی آدمی قبر میں جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلے امتحان کس بات کا ہوتا ہے؟ قبر میں سب سے پہلے امتحان انسان کے ایمان کا ہوتا ہے۔ جو 3 سوال پوچھے جاتے ہیں آدمی سے، ان کا تعلق اس کے اعمال سے نہیں ہے، اس کے ایمان سے ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ تمہارا دین کون ہے؟ یہ تینوں باتیں جو ہیں ان کا تعلق ایمان سے ہے۔ وہ جو اعمال والی بات ہے اس کا حساب حشر میں ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور تم نے جوانی کیسے گزاری، تم نے مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پہ خرچ کیا، اور جو علم تمہیں حاصل تھا اس پہ تم نے عمل کہاں تک کیا۔ اعمال کا حساب جو ہے وہ میدان حشر میں ہوگا۔ لیکن جس چیز کا امتحان فوراً اللہ لے لیں گے، اس سے ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جیسے انسان قبر میں جائے گا ویسے ہی ساتھ ہی فرشتے آ جائیں گے، اچھا بھی بتاؤ تمہارا ایمان کیسا تھا، رب پہ ایمان تھا یا نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تھا یا نہیں تھا، اسلام پہ تمہارا ایمان تھا یا نہیں تھا۔ اس لیے ایمان کو ایسا نہ سمجھے کہ یہ جو نیک اعمال دوسرے ہیں وہ بڑھ جائیں گے آگے، اور نیک اعمال جو ہیں اللہ کیسے یہ کر سکتا ہے کہ ان کو جنت میں نہ بھیجے کافروں کو۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں، اللہ کے رسول نے ان کی وضاحت کر دی ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد جب انسان اٹھے گا قبر سے، اس کے بعد بھی ایمان جو ہے، یہ ایمان ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے کے جانے والی ہے۔ ایمان کنجی ہے، چابی ہے، شاہ کلید ہے جنت۔ ہاں کوئی انسان دیر سے جائے جنت میں، لیکن جنت میں جائے گا ضرور جس کے پاس یہ شاہ کلید ہے۔ جس کے پاس یہ جنت کی کنجی نہیں ہے، وہ خواہ کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی پارسا ہو، کتنا ہی خوش اخلاق ہو، کتنے ہی اس نے خدمت خلق کے کام کیے ہوں، ہزاروں لنگر خانے کھولے ہوں، یتیموں اور بیواؤں کے کام کیے ہوں، سب کچھ کیا ہو، لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کے پاس جنت کی کنجی نہیں ہے۔ قبر سے اٹھنے کے بعد بہت سے بڑے کٹھن اور کڑے مراحل سے انسان کو گزرنا پڑے گا، انسان کو اس زندگی کے بعد۔ موت کا لمحہ بڑا کڑا ہے، پھر برزخ کا لمحہ بڑا سخت ہے، بڑا کٹھن ہے، اور اس کے بعد جب انسان قبروں سے اٹھے گا تو اس کے بعد تو اتنے مشکل اور اتنے کٹھن اور کڑے امتحان ہیں اور مراحل ہیں کہ آج انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حشر میں جو لوگ ہوں گے وہ بھی اپنے ایمان کی وجہ سے بچے ہوں گے، جن کا ایمان کبھی ہوگا، جن کا ایمان صحیح ہوگا، وہی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔
جن کا ایمان نہیں ہوگا، ایمان سے محروم ہوں گے یا ایمان کمزور ہوگا، وہ تو اسی طرح عشر میں اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، وہاں بھی ایمان کام آئے گا۔ اور ایمان سے محرومی جو ہے وہاں بھی انسان کو پتہ چل جائے گا کہ ایمان جو ہے وہ کتنی اہم چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد صراط کا مسئلہ جو ہے، صراط پل صراط کا بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے، یہ آخری مرحلہ ہوگا، انسانوں کو ان کے نام اعمال مل جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ساری مخلوق کو پل صراط سے گزرو۔ پل صراط کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا یہ، اور وہاں سے گزرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جتنی بھی روشنیاں ہیں یہ ساری گل کر دی جائے، اندھیرا چھا جائے گا ہر طرف، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اور پھر وہاں پہ بھی انسان کو نور دیا جائے گا ایمان کے مطابق، وہاں بھی ایمان کام آئے گا۔ جس کا ایمان کبھی ہوگا اس کو نور کبھی دیا جائے گا، جس کا ایمان ضعیف ہوگا اس کو نور بھی مدھم دیا جائے گا، جو ایمان سے محروم ہوگا اس کو نور دیا ہی نہیں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جو نور ہے وہ پہاڑ کے برابر ہوگا جس کو دیا جائے گا، جس کا بہت کبھی ایمان ہوگا، اور جس کا بہت ہی ضعیف ایمان ہوگا اس کا نور جو ہے وہ جو پاؤں کا انگوٹھا ہے اس پہ جتنا ناخن ہوتا ہے اتنا اس کا نور ہوگا، یعنی بہت چھوٹا سا نور ہوگا، اور وہ نور بھی کبھی جلے گا کبھی بجھے گا۔ یہ سب سے جو ضعیف نور والا ہے اس کا ہے یہ حال کہ اس کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ اس کا نور جو ہے کبھی بجھے گا کبھی جلے گا، اور جب جلے گا تو ایک دو قدم وہ چل لے گا صراط پہ، جب بجھ جائے گا تو پھر رک جائے گا۔ اور جو محروم ہوں گے ایمان سے وہ ظاہر ہے ایک پاؤں بھی نہیں رکھ سکیں گے، پاؤں بھی 6 انچ کا جو کم از کم پٹی جو ہے وہ تو ہونی چاہیے انسان کو قدم رکھنے کے لیے، اور جو بات سے باریک ہوگا پل یا راستہ اس کے اوپر انسان قدم کیسے رکھے گا؟ وہاں تو سراسر انسان کا ایمان کام آئے گا۔ اور منافقوں کے بارے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جو ہیں جس طرح دنیا میں انہوں نے دھوکہ دیا، یہ جن کو ہم کہتے ہیں لبرل ہیں، آزاد خیال، جو شریعت کے کسی قانون کا پابند نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، ہر طرح سے آزادی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، نوجوان جو بچے ہیں بے شادی شدہ کنوارے، ہاں جی وہ فلاں جگہ پہ اپنے بوائے فرینڈ کے پاس جا کے عورت جو ہے گرل فرینڈ رات گزار رہی ہے، اور بوائے فرینڈ جو ہے وہ اپنی گرل فرینڈ کے پاس رات جا کے گزار رہا ہے، اور ماں باپ کو اعتراض نہیں ہے۔ یہ ہے لبرل لوگ، آزاد خیال لوگ، کسی شریعت اور کسی قانون کے پابند نہیں ہیں، نہ اللہ کی شرم ہے نہ اللہ کے رسول کی حیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جس طرح یہ دھوکہ دے رہے ہیں نا آج اہل ایمان کو، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس طرح کے جو لوگ ہوں گے ان کو نور دیا جائے گا، جیسے ہی وہ پل صراط کے کنارے پہ آئیں گے ان کا نور بجھ جائے گا، نور دیا جائے گا ان کو بھی، لیکن جیسے ہی پل صراط پہ آئیں گے ان کا نور جو ہے وہ بجھ جائے گا۔ اور فرمایا کہ اپنے اپنے ایمان کی اس روشنی میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی تیزی سے گزریں گے، کچھ بادلوں کی تیزی سے گزریں گے، اور کچھ اونٹوں کی تیزی سے گزریں گے، کچھ گھوڑوں کی تیزی سے گزریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گرتے پڑتے صراط سے گزریں گے۔ یہ ساری باتیں وہ دیکھیں نا جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرما دیا نا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ساری غیب کی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں۔ جس کا جی چاہتا ہے ایمان لائے، جس کا جی نہیں چاہتا ایمان نہ، لیکن یہ دیکھ لینا ایسا بھی، جو ایمان لانے والا ہے وہ بھی دیکھے گا، اور جو ایمان نہ لانے والا ہے وہ بھی دیکھے گا۔
اور جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ قیامت کے دن یہ کہیں گے جب قبروں سے اٹھایا جائے گا انہیں، تو کہیں گے ہاں یہ تو وہی دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ اور جو کافر لوگ ہیں وہ تو حیران پریشان ہو جائیں گے، من باسنا من مرقدنا، افسوس ہمیں یہ کیوں اٹھا دیا گیا قبروں سے، ہمیں کیوں اٹھایا گیا ان قبروں سے، کس لیے اٹھایا گیا؟ یہ ایمان جو ہے یہ انسان کو جنت میں جانے تک انسان کے ساتھ رہے گا، اور جو انسان ایمان سے محروم ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اس نے اقرار نہیں کیا۔ آج تو اس ایمان کا اللہ تعالیٰ معاف کرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اور تمسخر اڑاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہی جو ایمان ہے نا، یہی ایمان، اس کی کافر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی ایمان لے آئے ہوتے، ہم بھی مسلمان ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جب شفاعت ہوگی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیں گے کہ اچھا جس کا ایمان ہے جو کہ دانے کے برابر ہے اس کو بھی جہنم سے نکال لو اور جنت میں داخل کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے جہنم سے نکالیں گے ان لوگوں کو جن کا ایمان جو کے دانے کے برابر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو کا دانہ کتنا ہوتا ہے، 1 گرام سے بھی کم ہے، یہ 0.1 گرام ہوگا۔ یہ فرمایا کہ جس کا ایمان جو کے دانے کے برابر ہے اس کو بھی جہنم سے نکال لو، اور ان لوگوں کو نکالنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے شفاعت کے لیے کہ یا رسول اللہ، یا اللہ مجھے سفارش کرنے کی اجازت دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کریں گے، یا اللہ میری امت کے اور بھی بندے نکال دے، یا رب امتی رب امتی، یا اللہ کچھ اور بھی ایمان والا نکال دے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اچھا جاؤ، ایک رائی کے برابر، علماء نے لکھا ہے کہ چونٹی آپ سمجھ لیں، ایک رائی کے برابر جس کا ایمان ہے اس کو بھی نکال دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور رائی کے برابر جس کا ایمان ہوگا اس کو بھی نکال لیں گے۔ اس کے نکالنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں گر پڑیں گے اور بھی سفارش کرنے کے لیے جہنمیوں کے لیے، پھر وہی گزارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے، رب امتی رب امتی، یا اللہ میری امت کے کچھ اور بھی بندے نکال دے، یا اللہ میری امت کے کچھ اور بھی بندے نکال دے جہنم سے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اچھا جاؤ، جس کا ایمان رائی سے بھی کم ہے، چونٹی سے بھی کم ایمان ہے جس کا، اس کو بھی نکالو جہنم سے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ چونٹی سے کم درجے کا ایمان جو ہے وہ کس کا ہوگا، کیسا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے جہنم کے کنارے پہ، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے جن لوگوں کے ایمان رائی سے بھی کم ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی جہنم سے نکالیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائی سے کم درجے کے ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکالیں گے، اس وقت کافر اور مشرک لوگ یہ بات کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش جو لوگ کافر تھے وہ یہ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کم از کم رائی کے برابر یا رائی سے کم درجے کا ایمان تو ہمارا بھی ہوتا، تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہم بھی جہنم سے نکل جاتے، تمنا کرتے اس بات کی۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کافروں کو اور مشرکوں کو حکم دیا جائے گا جہنم میں داخل ہونے کا، جب جہنم کے کنارے پہ آئیں گے اور آگ کو بھڑکتا ہوا دیکھیں گے، اس وقت بھی وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم ایمان لے آئے ہو۔ یہ ہے وہ ایمان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں، بہوا جو ہے نا یہ شرط کے طور پہ ہے، ہمیں یہ عمل میں صالحات ہے، اور جس نے نیک عمل کیے بہوا مومن، بشرطے کہ ہوا وہ ایمان والا، بشرطے کہ کلمہ پڑھا ہو اس نے۔
فلا کفران لسعیہ، اس کے اعمال کو ضائع نہیں کیا جائے گا، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم تو ہر چیز کو لکھتے جا رہے ہیں۔ کوئی انسان عمل کر رہا ہے یا اپنی زبان سے بات کر رہا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کام کیا کسی نے وہ بھی اعمال نامے میں موجود ہے، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات جو زبان سے نکلی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کے قول اور فعل دونوں کا بھرپور بدلہ دیں گے، لیکن ان لوگوں کو دیں گے جو ایمان والے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے۔ نیک اعمال کے ساتھ ایمان کا ہونا شرط ہے، اگر ایمان نہ ہوا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی بہت سی احادیث ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں۔ اس لیے حاصل یہ ہے اس ساری بات کا کہ ایمان جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے نا حدیث میں واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر سے کہا کہ ابوذر یہ مجھ سے میں دیکھو کون آدمی تمہیں بڑا اچھا لگتا ہے، کون آدمی بڑا قوی لگتا ہے، اور کون آدمی تمہیں بڑا معتبر لگتا ہے۔ تو حضرت ابوذر نے اشارہ کیا کہ فلاں آدمی بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور سردار ہے قبیلے کا اور بڑی اونچی شان والا ہے، بڑا خوشحال ہے، بڑا مال دولت والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دونوں مسلمان تھے، دونوں ایمان والے تھے، تو اس کے مقابلے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کون سا آدمی کم درجے والا لگتا ہے؟ تو حضرت ابوذر نے اشارہ کیا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ کم درجے والا ہے، عام سا لباس پہنا ہوا، سردار نہیں ہے، بس ایک عام سا آدمی ہے، اور کوئی زیادہ مال دولت بھی نہیں ہے، زیادہ خوشحال نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نزدیک یہ جو آدمی کمتر درجے والا تم کہہ رہے ہو، اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ دوسرا جو آدمی ہے نا روئے زمین بھر جائے اس جیسے آدمیوں سے، اللہ کو یہ زیادہ پیارا ہے۔ اور یہ تو دونوں ایمان والے تھے۔ جو ایمان سے محروم ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنا مغضوب ہے، اللہ کا غصہ ہے، کتنا اللہ تعالیٰ غضبناک ہے اس پہ، جو ایمان سے محروم ہے۔ اس کا پتہ چل جائے گا ہمیں قیامت کے دن، قدم قدم پہ پتہ چلے گا، قبر میں جاتے ہی پتہ چل جائے گا کہ ایمان کی اہمیت کتنی ہے۔ قبر سے نکلنے کے بعد ہر قدم پہ، ہر مرحلے پہ انسان کو پتہ چلے گا کہ ایمان کی کیا اہمیت ہے۔ اس لیے نہ تو ایمان کا مذاق اڑائیں، نہ اس کو معمولی سمجھیں، اور اس پہ بھرپور توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھے، ہمارا ایمان ضائع نہ ہونے پائیں۔ آج کل فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ ایمان سے محرومی کا کوئی بات ہی نہیں سمجھی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قائم اور دائم رکھے۔ جب پولیس راہ سے لوگ گزریں گے نا تو یہ اس وقت بھی جب وہ دیکھیں گے نا مومن لوگ کس طرح لوگ جو ہیں وہ اندھیرے میں گر رہے ہیں جہنم میں، اور کس طرح لوگ جو ہیں گرتے پڑتے صراط عبور کر رہے ہیں، اس وقت جو اہل ایمان ہوں گے، کبھی ایمان والے بھی لوگ یہ دعا مانگیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یا اللہ پل صراط عبور کرنے تک ہمارا نور جو ہے وہ قائم رکھنا، اور یہ نور ایمان سے آئے گا، یہ نور ایمان سے قائم رہے گا، ایمان کے بغیر نہیں قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ جو نور ایمان کی اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی، اور اس پہ پکا رہنے کی اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات،
الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.